الرحمن الرحیم۔ اب جو صحابی ہم کر رہے ہیں وہ ہے سیدہ کبشہ بنت رافع، نام کبشہ، والد کا نام رافع بن معاویہ ہے۔ ان کا بیٹا سعد بن معاذ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ کبشہ کی شادی معاذ بن نعمان کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں سعد، عمرو، ایاس اور اقرب اور ام حرام پیدا ہوئے۔ سیدہ کبشہ اور ان کی دو بہنوں فارہ اور سعادہ نے اسلام قبول کیا۔ فارہ اسد بن زرارہ کی والدہ تھیں، یہ نقیب تھے۔ سیدنا سعد بن معاذ ان کی خالہ کے بیٹے تھے۔ اور اس کے بعد جو بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ پھر سعد نے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور ان لوگوں سے کہا کہ جب مصعب بن عمیر مدینہ شریف میں تشریف لائے تو سعد نے اپنی قوم اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کی طرف گئے اور کہا کہ اے بنو عبد الاشہل، تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو، میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ تم ہمارے سردار ہو اور تمہاری رائے فوقیت رکھتی ہے، ہم سب آپ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا اگر یہ بات ہے تو سنو، میں تم سے کسی مرد یا کسی عورت کے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ جب تک تم ایمان قبول نہیں کر لیتے میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور یہ سنتے ہی سب لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی والدہ یعنی ام سعد نے سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ انصار کی خواتین میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اور اس کے بعد جب احد کے مقام پر یہ ہوا کہ ان کے علاوہ سیدنا عمرو بن جموع اور سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ بھی جامع شہادت پا گئے تو غزوہ خندق میں سیدہ کبشہ کے بیٹے کا دوسرا دور شروع ہوا اور اس نے جنگ میں ان کے بیٹے سیدنا سعد بن معاذ زخمی ہو گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ بنو قریظہ زمانہ جاہلیت میں سعد بن معاذ کے حلیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ گئے، اپنے ہتھیار اتار دیے، سعد بن معاذ کے لیے مسجد میں چمڑے کا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا اور جب بنو قریظہ نے سعد بن معاذ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید سعد کی قوم کے بعض اشخاص کو انہیں لانے کے لیے بھیجا۔ سعد بن معاذ کو خیمے سے لایا گیا، ان کی قوم نے ان کی گرد جھمکٹا کر لیا اور کہنے لگے کہ اے ابو عمرو، بنو قریظہ آپ کے حلیف ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ سعد بن معاذ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ کسی بات کا ان کو جواب دیا۔ جب ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنی قوم کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں اور نہ ہی اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ سنا دو۔ سعد نے فرمایا میرے فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مال و متاع کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو نے بنو قریظہ کے بارے میں اللہ کے اس حکم کے مطابق فیصلہ صادر کیا ہے جو اس نے 7 آسمانوں کے اوپر نازل کیا ہے۔ پھر سعد بن معاذ کا زخم پھٹ گیا جو کہ یہ غزوہ خندق میں بہت زخمی ہو گئے تھے، جس سے وہ وفات پا گئے اور ان کی والدہ رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کیا اب بھی تیرے آنسو نہیں رکیں گے اور تیرا غم ختم نہیں ہوگا؟ تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہے جسے دیکھ کر اللہ ہنسا ہے اور اس کے لیے عرش کب کپا اٹھا ہے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد سیدہ کبشہ وفات پا کر اپنے دونوں بیٹوں سے جا ملی۔ اللہ اس پر اور اس کے دونوں شہید بیٹوں سعد اور عمرو پر رحم کر کی برکھا برسائے اور دیگر شہید مسلمانوں پر رحم کرے۔ ایک بیٹے ان کے احد کے مقام پہ شہید ہوئے تھے اور ایک غزوہ خندق کے زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔